کہ زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک ظالم بادشاہ تھا دقیانوس، جو لوگوں کو کفر اور شرک کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس زمانے میں کچھ نوجوان عقیدہ توحید سے آراستہ تھے اور اللہ کی وحدانیت اور الوہیت اور فردت انہیں اچھی طرح سمجھ آئی تھی۔ بادشاہ نے پورے رعایا کو اپنے حق میں کر کے ان نوجوانوں سے تنگ تھا۔ ایک دن دربار میں ان کو طلب کیا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان موحدین غیرتیوں نے بادشاہ کے دربار میں بھی نعرہ توحید مستانہ بلند کیا۔ بادشاہ کچھ ان کے کلام سے متاثر ہوا، کچھ ان کی جوانی پر رحم کھایا، کچھ وہ عمائدین سلطنت کے قریب و عزیز تھے۔ ان وجوہات کے پیش نظر بادشاہ نے ان کے خلاف فوری کارروائی نہیں کی، بلکہ ان کو کچھ اور سوچنے کے لیے موقع دے دیا۔ وہ لوگ جب بادشاہ کے ہاں سے اٹھے اور باہر چلے گئے تو آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ظالم بادشاہ ہے اور ہمیں کفر اور غلطی پر مجبور کرتے ہیں، چلو یہاں سے کسی جگہ پناہ لیتے ہیں جہاں یہ نہ پہنچ سکے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ پہاڑ کے غار میں چلے گئے اور وہاں سوچ ہی رہے تھے اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر عبرت کی نیند مسلط کی، وہ سو گئے۔ اور ان کا ایک وفادار کتا جو انہوں نے اپنی زرعی یا مویشی یا شکاری ضرورت کے لیے پالا تھا، وہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیے، وہ بھی غار کے منہ پہ بیٹھا ہوا، وہ بھی سو گیا۔ 309 سال بعد جب دقیانوس ختم ہو گیا اور بیدروس بادشاہ آ گیا، اور وہ رحم دل تھا، موحد تھا، باس بعد الموت کا قائل تھا، لوگ پریشان تھے، اس وقت یہ لوگ نیند سے بیدار ہو گئے، اور جس وقت یہ سو رہے تھے باقاعدہ نیند میں کروٹ لیتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن آنکھیں بند تھی۔ جب یہ نیند سے اٹھ گئے 309 سال بعد تو انہیں بھوک لگی تھی، تو اپنے ایک ساتھی کو مامور کیا کہ پیسے لو، بازار جاؤ، اچھے دکاندار جو شکل و صورت سے ایماندار لگتا ہو اس سے کھانا لاؤ۔ انہوں نے جب پیسے نکالے تو لوگوں نے شور مچایا کہ یہ تو کسی خزانے کو پا گیا، اور دقیانوس کے زمانے کا نوٹ دکھا رہا ہے، سکہ دکھا رہا ہے۔ دقیانوس بادشاہ ان کی تلاش کر کے جب یہ نہیں ملے تھے تو ایک تختی لکھ کے خزانے میں رکھی تھی اور ایک تختی غار کے منہ پہ لٹکائی۔ اب تو بادشاہ بیدروس تھا اور وہ رحمدل مسلمان تھا، اس کو اطلاع مل گئی، وہ آیا اور اعزاز و اکرام سے ان سے گفتگو کی، اور لوگوں پر ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد جینا برحق ہے۔ پھر ان کی اجازت سے یہ وہی دوبارہ سو گئے۔ اب اقوال مختلف ہے، راجح یہی ہے کہ وہی ان کا انتقال ہوا۔ یہ غار کہاں ہے؟ اس میں تقریباً 24 اقوال ہیں۔ امام الاثر محدث الہند اور فقیہ الہند اور تاریخ عالم کا امام مولانا انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے کہ یہ ایشیائے کوچک میں کوئی غار ہے، ایشیائے کوچک میں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہی اردن کے اندر جو پہاڑ میں اصحاب کہف مشہور ہے یہی ہے، اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس کے سیدھ میں نیچے کی طرف ایک شہر آباد ہے، اس کا نام اب بھی رقیم ہے۔ رقیم، علماء کہتے ہیں کہ رقیم کے معنی مرقوم کے، اصحاب کہف کے نام لکھ کے اور ڈالے گئے، اور ایک تختی غار پر لا کے کھڑی باندھ دی گئی، رکھ لی گئی دقیانوس نے۔ یہ اصحاب کہف جب بادشاہ سے فارغ ہو کے غار میں جا کے بیٹھ گئے، فکر کر رہے تھے کہ ان کو نیند آئی، اور 309 سال تک سوتے رہے۔ 309 سال میں دقیانوس کا دور ختم ہوا، عیسیٰ مسیح مبعوث ہوئے اور وہ آسمان پر تشریف لے گئے، اور بیدروس بادشاہ موحد مسلمان اعلیٰ درجوں کا متبع شرائع، اس کا زمانہ آیا، اور وہ فکر مند تھا کہ لوگ آخرت پر ایمان رکھیں، لیکن دقیانوس کے مردار آثار تھے، آخرت کے منکر زیادہ تھے۔ وہ فکر مند تھا کہ اللہ کو ایسی قدرت کا کرشف دکھائے۔ چنانچہ 309 سال بعد جب اصحاب کہف نکل آئے دنیا حیران ہو گئی۔
اس واقعہ کے ذیل میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے فوائد عثمانیہ میں لکھا ہے کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں صوبہ نشمان کے اندر ایک معمر شخص ہے جس کی 256 سال عمر ہے اور 52ویں شادی کا ولیمہ ابھی ابھی کیا ہے. 52ویں شادی. عورتیں تو مر جاتی ہے نا, سب کی عمر تو 256 سال نہیں ہوتی. یہ کون سا علاقہ ہے اور کون سی جگہ ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ ایشیائے کوشک کے اندر میں ورائے کوہ کاف کوئی جگہ ہے, اور کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں وہاں اسلامی فوج پہنچ چکی تھی, اور حضرت معاویہ کو بتایا گیا کہ یہ پہاڑ اور یہ غار اندر اصحاب کاف ہے. تو معاویہ نے کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ اندر جائے. عبداللہ ابن عباس نے منع کیا کہ منع فرمایا ہے مت جائے, لیکن معاویہ نے اپنے اجتہاد سے نہیں مانا. وہ لوگ جب اندر گئے تو اتنا بڑا طوفان آیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ لوگ کہاں پھینک دیے گئے, بالکل نام و نشان نہیں رہا. 15 یا 20 مقامات پوری دنیا میں ہیں, نہ جانے کہ آیا اس نام کے لوگ زیادہ ہے. یہ جو اردن کا اصحاب کاف ہے اور رقیم ہے, یہ تو میں دیکھ کے آیا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہی جگہ ہے. جس وقت ٹھکانہ لے لیا چند نوجوانوں نے الالکاف غار میں, فقالو, پس انہوں نے کہا, دعا کی, ربنا آتنا من لدنک رحمہ, اے پروردگار دے ہم کو اپنے پاس سے مہربانی, وہیئ لنا من امرنا رشدا, اور ڈالیے ہمارے اس کام میں خیر, تیار کرے یعنی ڈالیے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا, پس ہم نے مہرے لگائی ان کے کانوں پر غار میں چند سال, 309 سال. اللہ کے لیے تو چند ہے نا. ثم بعثناہم, پھر ہم نے ان کو جگایا, اٹھایا, لنعلم, تاکہ ہم ظاہر کریں, ای الحزبین, کہ کون سا گروہ دو گروہ میں سے, احسا, یاد رکھ چکا ہے, لما, اس مدت کو, لبسو, جو یہ ٹھہر چکے ہیں, امدا, گزار کر. چونکہ اس صورت میں فتنوں سے بچنے کا بیان ہے اور فتنوں کا تذکرہ ہے, اس لیے ابو درداء کی حدیث ہے صحیح مسلم میں اور نسائی میں کہ جس نے سورۃ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی وہ دجال کے فتنے سے بچے گا. اور جمعے کے دن نماز جمعہ سے پہلے اس سورت کے پڑھنے کی فضیلت آئی. اللہ دین و دنیا کے فتنوں سے بچائے گا. السلام علیکم. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا بیان فرما رہے تھے.